السلام علیکم دوستو۔ آج ہم ڈسکس کریں گے دوستو اس ویڈیو میں مڈل انگلش پیریڈ۔ تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ مڈل انگلش پیریڈ دوستو 1066 سے 1500 تک کا دور ہے۔ اس کی شروعات ہوتی ہے نورمان کانکسٹ سے۔ اس فتح کے بعد دوستو انگلینڈ میں بڑی چینجز آئی لینگویج، لٹریچر اور کلچر میں۔ اس وقت دوستو انگلینڈ ٹرائی لنگول سوسائٹی بن گیا، یعنی اس میں 3 لینگویجز بولی جاتی تھی۔ لیٹن جو کہ چرچ اور ایجوکیشن کی لینگویج تھی، فرینچ رائل کورٹ اور نوبیلٹی کی لینگویج تھی، جبکہ اولڈ انگلش کامن لوگ بولتے تھے۔ تو اسی طرح دوستو آہستہ آہستہ اولڈ انگلش جو ہے نا تو وہ انڈر فرینچ انفلوئنس مڈل انگلش میں وہ تبدیل ہو گئی۔ یہ جو پیریڈ ہے نا دوستو مڈل انگلش پیریڈ، یہ ڈیوائیڈڈ کیا گیا ہے 3 لٹریری پیزز میں، ٹھیک ہے۔ انگلو نارمن پیریڈ جو کہ 1066 سے 1340 تک ہے، ایج آف چوسر 1340 سے 1400 تک، اور پوسٹ چوسیرین پیریڈ 1400 سے 1500 تک۔ انگلو نارمن پیریڈ دوستو 1066 میں جب ہارولڈ گڈونسن کو شکست ہو گئی ولیم دی کنکر کے ہاتھوں بیٹل آف ہیسٹنگ میں، تو انگلینڈ میں فرینچ لینگویج جو تھی نا تو وہ ڈومیننٹ لینگویج بن گئی، اور اولڈ انگلش لینگویج جو تھی نا تو وہ دب گئی۔ اسی طرح دوستو آہستہ آہستہ انگلش میں جو ہے نا وہ فرینچ اور اولڈ نورس کے الفاظ شامل ہوئے، جس سے مڈل انگلش وجود میں آئی۔ تھیمز: شیولری، کورٹلی لو، ریلیجس انسٹرکشن، نوٹیبل لٹریچر، رومانسز، ہسٹوریکل کرونیکلز، ٹھیک ہے، جس طرح برٹ کی ہے ایکلیزیاسٹیکل ہسٹری آف دی انگلش پیپل، ریلیجس ایلیگریز۔ ایج آف چوسر دوستو چوسر کا جو دور تھا نا تو وہ مڈل انگلش لٹریچر کا ایک سنہری دور تھا، گولڈن ایج تھا، کیونکہ اس میں پہلی بار انگلش لینگویج میں جو ہے نا وہ بڑی تعداد میں وہ لٹریچر لکھا گیا۔ اب دوستو انگلش لینگویج جو تھی نا تو وہ صرف عام لوگوں کی لینگویج نہیں رہی بلکہ لٹریری لینگویج بن گئی۔ بلیک ڈیتھ دوستو 1348 میں بلیک ڈیتھ آئی۔ اس کے نتیجے میں سوسائٹی، اکانومی اور لوگوں کی سوچ میں جو ہے نا وہ بڑی تبدیلی آئی، اور دوستو رائٹرز نے عام لوگوں کی زندگی اور مسائل پر لکھنا شروع کر دیا۔ کی تھیمز: ریئلزم، سوشل سیٹائر، مورل کریٹیک۔ نوٹیبل لٹریچر: جوپری چوسر، دی کینٹربری ٹیلز، ولیم لینگلینڈ، پیئرس پلومن، سر گاون ان دی گرین نائٹ۔ پوسٹ چوسرین پیریڈ سے مراد چوسر کی وفات کے بعد کا دور، اسے دوستو بیرن ایج بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ چوسر کے بعد کوئی دوسرا گریٹ رائٹر انگلش میں نہیں آیا، لیکن بعد میں یہ پیریڈ دوستو آنے والے رینیسنس کی بنیاد بنا۔ کی تھیمز: ڈائڈیکٹسزم، اسٹینڈرڈائزیشن آف لینگویج، ہسٹوریکل کرونیکلز۔ نوٹیبل لٹریچر: مسٹری پلیز، موریلٹی پلیز، لی مورٹی ڈی آتھر بائی تھامس ملرے،